جب ایسے ماں باپ پھر بوڑھے ہوتے ہیں تب جا کے ان کو ایک سزا اسی دنیا میں ملتی ہے کہ ان کے بچے ان کو صبح اور شام دونوں وقت اچھی طرح سے پیٹتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں ایز اے پریزیڈنٹ آف پٹن ٹریڈرز فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہے، آپ کی طرف سے کبھی ایسی کوشش ہوئی خود کہ آپ کوئی ایسا پروگرام کرے یا کچھ ہمارے جو نوجوان ہے، نونہال ہے، ان سے آپ بات کرے کہ دیکھو یہ گندی چیز ہے، اس سے باز آ جاؤ؟ آپ نے خود اس پر کوشش کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال جواب کا ہمارا اس سلسلہ ایک بار پھر جاری ہے، اور آج الحمدللہ ہمارے ساتھ پٹن ٹریڈرز فیڈریشن کے پریزیڈنٹ جناب ناصر بشیر شاہ صاحب موجود ہے. آج جو ہم نے موضوع چنا ہے بات کرنے کے لیے وہ ہے منشیات، اور اس حوالے سے آج ان سے بات کرتے ہیں. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھی. السلام علیکم ناصر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بیٚیہِ میانہِ طرفہٕ سارنٕے ویورسن السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ساتھ ہی بلال صاحب آپ کو مبارکباد میں دینا چاہوں گا یہاں پر، جو کہ آپ پچھلے ایک سال سے ایک پروگرام چلا رہے ہیں. اس کے لیے دل کی امید گہرائیوں سے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ الرحمن یہی امید کروں گا کہ آگے بھی انشاءاللہ آپ اس پروگرام کو جاری اور طاری رکھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ ناصر بشیر شاہ صاحب. آج میرا آپ سے سوال رہے گا ناصر بھائی، آپ بتا دیجئے کہ اکثر شکایتیں موصول ہوتی ہے کہ منشیات کے اس تباہی کی طرف جو ہے ہمارا نوجوان، ہمارا مستقبل، ہمارا یوتھ چلا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں فرما دیجئے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور کہیں کس جگہ آپ کو لگتا ہے کہ کمی رہ گئی کہ یہ جو ہمارا نوجوان ہے یہ منشیات کی طرف اس کا رجحان بڑھ چکا ہے؟ چونکہ آپ نے بہت ہی اچھا ایک سوال کیا ہے منشیات کے بارے میں. کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے ایک انسان کے لیے، پر اخلاق کا جو معاملہ ہے، اخلاق پورے 24 گھنٹے فرض قرار دیا گیا ہے. اسی طرح سے یہ اخلاق کس انسان میں آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ اگر ہم نظر ڈالیں گے اپنے مذہب کی طرف تو سب سے اعلیٰ اخلاق پر اگر پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کوئی پرسنالٹی ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو ان کی جو تعلیمات ہے اگر ہم وہ اپنی زندگی میں لائیں گے تب ہم کامیاب اور کامران انسان بن سکتے ہیں. جب ہم ان چیزوں پر نظر نہیں رکھیں گے جو کہ ہمیں سکھایا گیا ہے اپنے مذہب کی جانب سے، تب انسان نہیں رہتا بلکہ انسان حیوان بن جاتا ہے. اور منشیات کے متعلق میں نے سنا ہے اور قرآن پاک میں پڑھا ہے. ایک آیت کریمہ کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ منشیات جس کو ہم ڈرگ بھی کہتے ہیں، اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کو زیادہ فائدہ دینے کی جانب زیادہ نقصان ہی فراہم کرتی ہے. تو جب کسی چیز میں نقصان ہو تو پھر انسان ان چیزوں میں پڑ جائے تو اس میں نقصان پہلے تو اس انسان کی زندگی کا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی فیملی کا نقصان ہوتا ہے، اس کے بعد جو سوسائٹی میں جس میں وہ رہتا ہے تو اس سوسائٹی کا بھی اس میں نقصان ہی پایا جاتا ہے. منشیات کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اسلام میں کچھ حروف ہوتے ہی نہیں تھے اور نہیں ہے بھی آج بھی، وہ جس کو ہم کہتے ہیں خودکشی یا سوسائڈ کہتے ہیں. سوسائڈ اسلام میں کوئی لفظ ہے ہی نہیں، پر اگر ہم آج کل نظر ڈالتے ہیں موجودہ حالاتوں پر، ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سوسائڈ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ سب سے پہلی بات ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جب بھی ہم مارکیٹ میں نکلے تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم ایڈورٹیزمنٹ کہتے ہیں. ایڈورٹیزمنٹ جس چیز کا ہوتا ہے مارکیٹ میں تو اس چیز کی طرف لوگ زیادہ مائل ہوتے ہیں. تو ہمارے جو علماء کرام ہیں جن کے متعلق ہمارے آقا سرور نامدار نے فرمایا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ میرے ورثہ ہے، وارث ہے ہمارے دین کے، یہ وارث ہے میرے بعد، یہ ہمارے وارث ہے. تو ان کی ایک ذمہ داری یہاں پر عائد ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی انسان سوسائڈ کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو جب اس کے لیے یہی کہا
کہا گیا ہے کہ اس کا جنازہ ہم نہ پڑھیں. جب کوئی ایسا کرے تو اس کا جنازہ بالکل ترک کر دینا چاہیے تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو یہ سبق ملے کہ اگر کوئی انسان سوسائڈ کرتا ہے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا گیا. اور ایڈورٹائزمنٹ جیسے ہم نے دیکھا کہ پچھلی بار سوپور میں ایک حادثہ ہوا, پوری کی پوری میڈیا اس کے پیچھے لگ گئی اور سارے میڈیا والے یہی کہہ رہے اس کو ڈھونڈو, اس کو ڈھونڈو, اس کو ڈھونڈو. تو یہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن گئی اس وقت. جب ٹاک آف دا ٹاؤن بن گئی تو یہ ایڈورٹیزمنٹ بھی بن گئی. جب ایڈورٹیزمنٹ بن جاتی ہے کوئی بات تو اس سے قائل ہو جاتے ہیں لوگ. تو ان چیزوں پر لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایڈورٹیزمنٹ نہ کیا کرے. اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آئے تو میرے حساب سے ہمارے علماء کرام کا سب سے پہلا فرض یہاں پر یہ بنتا ہے کہ پہلے تو اس کا جنازہ نہ پڑھائے اور ساتھ ہی جو بھی ہمارے میڈیا چلانے والے ہیں اس چیز کے متعلق بات ہی نہ کرے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہو, تاکہ اس طریقے سے کوئی اور اس معاملے میں مائل نہ ہو سکے. اچھی بات آپ نے ناصر بشیر شاہ صاحب یہاں پر فرمائی کہ علماء پر جو ہے ذمہ داری عائد ہے کہ انہیں چاہیے کہ اس حوالے سے بات کرے. اگر میں آپ سے پوچھوں ایز اے پریزیڈنٹ آف پٹن ٹریڈرز فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہے, آپ کی طرف سے کبھی ایسی کوشش ہوئی خود کہ آپ کوئی ایسا پروگرام کرے یا کچھ ہمارے جو نوجوان ہے نونہال ہے ان سے آپ بات کرے کہ دیکھو یہ گندی چیز ہے اس سے باز آ جاؤ؟ آپ نے خود اس پر کوشش کی؟ جی, ہم نے ایک دو بار ایسی کوششیں کی ہے کہ لوگوں کو انگیج کرنا شروع کیا, چاہے کرکٹ کے میدان میں ان کو انگیج کیا, چاہے فٹ بال کے میدان میں ان کو انگیج کیا, چاہے کسی اور چیز میں ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنی توانائی غلط کاموں پر خرچ نہ کرے جو کہ پہلے ڈرگس میں ملوث تھے. جی 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 انہی کے لیے ہم نے یہ انشل لیا کہ کرکٹ میں ہم نے کچھ ٹورنامنٹ چلائے, فٹ بال میں چلائے, یا الحمدللہ سب سے اچھی بات جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہے کہ اسلامک کچھ پروگرام ہم رکھتے ہیں اور ان کو بھی بلاتے ہیں, وہ وہاں پر آتے ہیں تو تھوڑی بہت تو فرق پڑ جاتی ہے. پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پھر اس معاملے سے باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ کھو جاتے ہیں انہی معاملوں میں جن میں وہ پہلے تھے. تو چاہیے ماں باپ کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹین ایج میں خصوصاً اپنے بچوں کا پورا دھیان رکھے اور بچوں کو زیادہ علیحدگی پر مطلب نہ ابھارے. اگر بچے کمرے میں رہتے ہیں تو جب سویرے وہ کمرے سے اٹھتے ہیں باہر جاتے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کے کمروں کی تھوڑی تلاشی بھی لیا کرے تاکہ کوئی غلط چیز وہاں پر نہ ہو. یہ ذمہ داری ماں باپ کی بھی بنتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اگر ایک انسان میں اخلاق بلند ہو, اور اخلاق ایک ہی چیز سے آتے ہیں کہ اگر انسان میں فہم دین ہو, تو جیسے ہم پہلے دیکھتے تھے کہ ہمارے درسگاہ جو شور و غور سے بہت سارے درسگاہ چلتے تھے, اب ان میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے. چاہیے ہمارے علماء کرام کو, کیونکہ علماء کرام کا یہاں پر بہت ہی اہم رول بنتا ہے کہ وہ درسگاہوں کی طرف زیادہ دھیان دے, اور جو ہمارے سکولز ہے اور سکولز میں ضروری ہو کہ دینی تعلیمات دی جائے تاکہ ایک بچے کی پرورش صحیح سے ہو, اور جب وہ سوسائٹی میں آئے تو وہ انسان بن کے آئے اور حیوان بن کے نہ آئے. اور ایک مسئلہ آپ نے بولا درسگاہ جو ہے یہ بھی ایک ایشو ہے. کافی اچھی بات آپ نے چھیڑی کہ درسگاہ لوکل لیول پر ہونے چاہیے. وارڈ الگ الگ وارڈس میں الگ الگ مسجد کے ساتھ ایک درسگاہ بھی ہونا چاہیے. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آج جو بچوں میں شعور ہے یا ماں باپ میں کمی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کو درسگاہ جانا ہوتا ہے بچے کو اس کو کہتا ہے چلو جاؤ, جائے گا ادھر, اس کو کوئی ایشو ہی نہیں لگتا ہے. اسکول کے لیے اگر اس نے 1 گھنٹہ کبھی ضائع کیا تو ماں باپ اس پر ڈانٹتے ہیں. اس حوالے سے جو ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں یہاں وہ لائٹلی لیتے ہیں کہ یہ تو قرآن ہے, اللہ بچائے. ان کے نظریہ سے لگتا ہے کہ چھوٹا سا مسئلہ ہے, نہیں گیا 1 دن کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ان ماں باپ کے لیے آپ کی طرف سے کیا میسیج رہے گی؟ ان ماں باپ کے لیے میری طرف سے کوئی میسیج خاص نہیں ہوگی, پر اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب ایسے ماں باپ پھر بوڑھے ہوتے ہیں تب جا کے ان کو ایک سزا اسی دنیا میں ملتی ہے کہ ان کے بچے ان کو صبح اور شام دونوں وقت اچھی طرح سے پیٹتے ہیں. پر جو بچے درسگاہ جاتے ہیں, اخلاقیات پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, فہم دین ہوتا ہے, وہ اپنے ماں باپ کی خدمت ایسے کرتے ہیں جیسے کہ ایک بادشاہ سلامت کی خدمت اس کے نوکر چاکر کرتے ہیں. ماشاء اللہ,
بہت بہت شکریہ ناصر بشیر شاہ صاحب. ناظرین محترم، یہ تھے ناصر بشیر شاہ صاحب جنہوں نے کافی خوبصورتی سے اس موضوع پر بات کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.